حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر لڑی جانے والی تمام جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، جنگ خیبر، جنگ مؤتہ، فتح مکہ، جنگ حنین۔ انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو کے اندر ہم ان تمام جنگوں کو ایکسپلین کریں گے۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ اس قافلے والوں کے پاس 50,000 سونے کے سکے اور بہت سارا سامان تھا۔ یہ جس راستے سے جا رہے تھے وہ راستہ مدینہ کے بالکل پاس سے گزرتا تھا اور وہاں مسلمان بالکل ریڈی بیٹھے تھے اس قافلے کو لوٹنے کے لیے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان قافلہ لوٹیں گے اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں اس واقعے سے 1 سال پہلے مسلمانوں نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اپنا سب کچھ سامان وہیں مکہ میں چھوڑ دیا۔ جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے صرف وہی ساتھ میں لے کے گئے، اس کے علاوہ کوئی چیز مکہ سے نہیں لے کے گئے۔ اب کفار والوں نے مسلمانوں کو غصہ دلانے کے لیے مسلمانوں کا سارا مال سامان ہر ایک چیز ان کے گھر تک بیچ ڈالا۔ اب یہ جو قافلہ ملک شام سے واپس مکہ میں آ رہا تھا، یہ اکثر سامان ان کے پاس وہی تھا جو مسلمانوں کا لوٹا ہوا تھا۔ اب مسلمان کوئی قافلہ نہیں لوٹ رہے تھے بلکہ مسلمان اپنے لوٹے ہوئے مال کا ان سے بدلہ لے رہے تھے۔ اب اس بات کا جب پتہ چلا ابو سفیان کو تو ابو سفیان نے مدینہ سے پہلے ہی اپنے قافلے کا جو رستہ تھا وہ بدل دیا اور ایک قاصد کو مکہ کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کے مکہ والوں کو اس صورتحال سے آگاہ کرو۔ وہ قاصد جیسے ہی مکہ میں پہنچا، اس نے مکہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اپنے اونٹ کا ایک کان کاٹا، ناک کاٹی، اپنے کپڑے پھاڑ دیے، وہاں چلانا شروع کر دیا۔ اصل میں یہ ایمرجنسی بتانے کا ایک طریقہ تھا۔ اس قاصد نے وہاں چلانا شروع کر دیا کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں۔ تو ابو جہل اس کے پاس آیا، آگے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ 313 آدمی ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں 1000 آدمی لے کے جاؤں گا۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ تو اس قاصد نے کہا کہ میرے خیال سے 2 گھوڑے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میں 100 گھوڑے لے کر جاؤں گا۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ تو اس قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کے پاس میرے خیال سے 17 اونٹ ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ میں 117 اونٹ لے کر جاؤں گا۔ اب یہ یہاں پہ جنگ کی پلاننگ کر رہے تھے کہ ابو سفیان جو تھا وہ پورا قافلہ لے کے مکہ میں آ گیا اور آ کے کہا کہ اب ہمارا قافلہ جو ہے خیری سلامتی سے مکہ میں پہنچ گیا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم قوت میں مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ ہیں، آج ہم جنگ کریں گے۔ آج ایک مسلمان کے بدلے میں ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا چیپٹر جو ہے وہ بالکل کلوز کر دیں گے۔ اب ادھر مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ مدینہ سے نکل پڑا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ بدر کے مقام پہ پڑاؤ کریں گے۔ اب ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو آپ نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا ہے بدر کے مقام پر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے یا آپس کی مشاورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے تو یہ نتیجہ نکلا ہے، ہم نے یہاں پہ پڑاؤ کیا۔ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم اس سے تھوڑا سا آگے جا کے پڑاؤ کریں گے، بدر کے تمام کنویں جو ہیں وہ ہمارے قبضے میں ہوں گے اور کل جب کفار مکہ ہمارے ساتھ لڑنے آئیں گے تو انہیں پینے تک کا پانی بھی نہیں ملے گا یہاں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی۔ حضور نے حکم دیا کہ راتوں رات یہ جو ہمارا لشکر ہے یہ یہاں سے تھوڑا سا آگے جا کے پڑاؤ ڈالے گا، اور مسلمانوں کا لشکر اس جگہ سے اس جگہ تک پہنچ گیا اور مسلمانوں نے تمام کنوؤں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اب جیسے ہی اگلے دن کفار مکہ کا لشکر مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آیا تو وہ مسلمانوں کے لشکر سے 3 گنا زیادہ تھا۔ کفار لشکر سے عتبہ، ان کا بیٹا اور اس کا بھائی، یہ تینوں باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے پہلے کوئی ہے جو آ کے ہمارا مقابلہ کرے؟ تو 3 انصاری صحابی جو تھے وہ سامنے آئے، لیکن عتبہ نے کہا کہ آپ کون ہو؟ ہمیں اپنے بھائیوں سے لڑنا ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کا سر اتارنا ہے تاکہ ہم بتائیں کہ جو آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کا یہ انجام ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی واپس چلے گئے۔ پھر ان کے مقابلے میں حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں صحابی آئے۔ حضرت عبیدہ جو تھے وہ تھوڑے زخمی ہوئے
لیکن بدلے میں عتبہ، اس کا بیٹا اور اس کا بھائی، یہ تینوں جو تھے یہ مارے گئے۔ عتبہ کا ایک بیٹا مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں چلا گیا تھا۔ آج اس لشکر کے اندر وہ اس کا بیٹا بھی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا چاچا تینوں مارے گئے، اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ بندہ مسلمانوں کے لشکر کو چھوڑ کے گیا نہیں، بلکہ اس نے اس کے بعد بھی مسلمانوں کے لشکر میں رہ کر کفار کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ اب جیسے ہی یہ تینوں مرے تو ابو جہل نے اعلان جنگ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ ایک حکمت عملی اپنائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری تعداد کم ہے، لہٰذا ہم اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں، ہم یہیں رہیں گے، کفار والے ہمارے پاس آئیں گے اور یہاں آ کے ہمارے ساتھ لڑیں گے۔ ابو جہل نے حکم دیا کہ یہ تھوڑے سے ہیں، 2 منٹ کی بات ہے یار، انہیں ختم کرو، واپس چلیں۔ اب جیسے ہی کفار کا لشکر جو تھا وہ مسلمانوں کے پاس آیا اور لڑنا شروع کیا، مسلمان اپنی جگہ سے نہیں ہلے، وہاں پہ رہ کے انہوں نے کفار کو مارنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس قدر مدد کی کہ 5 کے بدلے میں 1 مسلمان شہید ہوتا تھا۔ ابو جہل نے یہ دیکھا کہ میرا لشکر تو تباہ ہو رہا ہے۔ ابو جہل نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ لشکر پیچھے ہٹا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پہلی صف والے پیچھے آ جائیں اور پیچھے والے جو ہیں وہ آگے آ جائیں۔ اب فریش لوگ پھر آگے چلے گئے۔ اب دوبارہ ابو جہل نے حملے کا حکم دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے، یہ فریش لوگ کھڑے تھے، انہوں نے پھر ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب یہ جب دیکھا، ابو جہل نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، ابو جہل کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب انہوں نے دوبارہ پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اب جیسے ہی دوبارہ وہ لوگ پیچھے ہٹے، اس بار مسلمانوں نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اب جب اس مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ تو سارے بھاگے، تو ابو جہل جو تھا وہ وہاں پہ مارا گیا۔ کچھ لوگ بھاگے، پہلے مکہ میں پہنچ گئے۔ اب جو مکہ والے تھے وہ فتح کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 65 سال سے کفار مکہ کو ایک بار بھی شکست نہیں ہوئی تھی، ہر بار ان کو فتح ہی ملتی تھی۔ لیکن اس بار جب ان کو شکست ہوئی اور لوگوں نے جا کے بتایا، مکہ والے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب کچھ اور لوگ آئے، انہوں نے آ کے بتایا، انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ جنگ نہیں بلکہ پورے عرب کے اندر ہم اپنی عزت بھی کھو چکے ہیں۔ ایک انگریز نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس جنگ سے پہلے پورا عرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور انسان سمجھتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ محمد ایسا انسان ہے جسے اس کے اپنے شہر والوں نے اپنے شہر سے نکال دیا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ بدر میں فتح حاصل کی، اس کے بعد پورے عرب والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانا، اور ساتھ میں یہ بھی تسلیم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو مار بھگایا ہے اور ان کو شکست دی ہے اور ان سے فتح چھینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی کے صحابہ جب واپس مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ والے خوش تھے کہ ہمیں فتح ملی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت رقیہ، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، وہ وفات پا چکی ہیں۔ لیکن حضور نے اپنے اس غم کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا تاکہ لوگوں کی جو خوشی ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن مسلمانوں کی یہ جو خوشی تھی یہ زیادہ دیر رہی نہیں، کیونکہ ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 فوجی جمع کیے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے، اور اس نے دوبارہ ایک نیو جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جنگ بدر میں بری طرح سے ہارنے کے بعد کفار مکہ نے پورے عرب سے 3000 کا لشکر جمع کیا اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب اس بات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے تمام صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے کفار کا مقابلہ کریں۔ صحابہ اکرام نے مختلف رائے دی، لیکن اکثر صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ سے باہر جا کے کسی میدان کے اندر ان کا سامنا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی رائے کو ترجیح دیا۔ 1000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر جنگ کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب 1000 میں سے صرف 100 صحابہ اکرام ایسے تھے جن کے پاس پہننے کے لیے زرہ موجود تھی، اور مسلمانوں کے پاس صرف 50 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے 3 گنا بڑا لشکر تھا۔ اب جنگ بدر کے اندر بھی کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی، لیکن اس بار کفار کے لشکر کے اندر ایک ماسٹر مائنڈ انسان موجود تھا، یعنی خالد بن ولید، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور کافی عرصے تک مسلمانوں کی فوج کے لیڈر رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کی سپہ سالار۔
कुफार मक्का का लश्कर मकाम ओहद में मुसलमानों के लश्कर का इंतज़ार कर रहा था। इस लश्कर का जो सेंटर था इसे अबू सुफियान लीड कर रहा था और लेफ्ट साइड में जितने भी लोग थे उन्हें इकरमा बिन अबू जहल लीड कर रहा था और राइट साइड पे जितने लोग थे वो सारे घुड़सवार थे, उन्हें खालिद बिन वलीद लीड कर रहा था। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जैसे ही मकाम ओहद पर पहुंचा तो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लश्कर को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मुहाजिरीन, औस और खजरज। अब जब कुफ़ार का लश्कर मुसलमानों के सामने आया तो इस्लाम का सबसे बड़ा मुनाफिक यानी अब्दुल्ला बिन उबई, इसने देखा कि कुफ़ार का लश्कर इतना बड़ा है, 3000 की तादाद, तो इसने कहा कि इतने बड़े लश्कर से लड़ना ऐसे ही है कि जैसे इंसान खुदकुशी करने चला जाए, लिहाजा मैं तो इनके साथ नहीं लड़ूंगा। अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथ 300 साथियों को लेके मैदान जंग से भाग गया। अब मुसलमानों की तादाद जो थी सिर्फ 700 बाकी रह गई। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मुंतखब किया और उन्हें हुक्म दिया कि आप पहाड़ के ऊपर जाके कैंप कर लें ताकि ये कुफ़ार मक्का जो हैं ये पहाड़ की दूसरी तरफ से आकर मुसलमानों के लश्कर पर हमला ना कर सकें। और उन्हें एक वाज़ेह हुक्म दिया कि कुछ भी हो जाए, मुसलमान जंग जीत जाएं और यहाँ पे फतह का जश्न मनाया जा रहा हो, आप लोगों ने नीचे नहीं आना। और अगर मुसलमानों को शिकस्त हो जाए, सारे मुसलमान भी मारे जाएं और मुसलमानों की लाशें जो हैं उन्हें आके परिंदे खा रहे हों, तब भी आप लोगों ने नीचे नहीं आना। कुफ़ार मक्का के लश्कर से एक काफिर बाहर आया और उसने आके मुसलमानों को ललकारा, तो उसके मुकाबले में हज़रत अली गए और उन्होंने जाके उसे ख़त्म कर दिया। फिर उसका भाई आया, हज़रत अमीर हमज़ा गए इधर से, उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया। यूं कुफ़ार मक्का के लश्कर से एक एक इंसान आता रहा और मुसलमान उन्हें मारते रहे। कुफ़ार मक्का ने देखा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे तो सारे बंदे मारे जाएंगे, तो उन्होंने मुसलमानों पर हमला कर दिया। अब यूं जंग शुरू हुई। पहले तो मुकाबला बड़ा सख्त था, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद सहाबा इकराम ने बहुत सारे काफिरों को मारना शुरू कर दिया और काफिर जो थे वो मैदान जंग से भाग रहे थे। बिल्कुल वैसा ही सीन था जैसे जंगे बदर में कुफ़ार जो थे वो आगे लग के भाग रहे थे। अब जब ये सीन बना तो पहाड़ के ऊपर जो सहाबा इकराम थे तीरंदाज, उन्होंने देखा तो उनमें से 41 लोग पहाड़ से नीचे उतर आए फतह की खुशी में कि हम तो जीत रहे हैं। 9 सहाबा सिर्फ ऊपर थे, बाकी 41 लोग जो थे वो नीचे आ गए। अब इसी मौके का इंतजार कर रहा था खालिद बिन वलीद। उसने जैसे ही देखा कि तीरंदाज नीचे आए हैं, उसने अपने घुड़सवारों को लिया और पहाड़ के उधर से घूम के आया और मुसलमानों की दूसरी साइड पे आके मुसलमानों पे हमला कर। अब मुसलमान जो बाज़ाहिर पहले जंग जीत रहे थे, अब वो 2 तरफा फौज के सेंटर में फंस चुके थे। यहाँ पे बहुत सारे सहाबा इकराम जो थे वो शहीद होना शुरू हो गए। इसी दौरान एक हबशी गुलाम जिसका नाम वाशी था, हजरत अमीर हमजा को नेज़ा मारा और आपको शहीद कर दिया। और इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पे एक अफवाह फैल गई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो चुके हैं। अब ये अफवाह इसलिए फैलाई थी कि खालिद बिन वलीद जब दूसरी साइड से आके इसने मुसलमानों पे हमला किया था तो इसके कुछ लोग हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खेमे की तरफ चले गए और वहाँ पे जाके हमला कर दिया। वहाँ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सिर्फ 9 सहाबा इकराम थे, जिनमें से उस लड़ाई के अंदर 7 सहाबा इकराम शहीद हो गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत मुबारक भी शहीद हुआ। वहाँ पे एक सहाबी थे हज़रत मुसब बिन उमैर, जो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबत रखते। अब जो काफिर थे उन्होंने मुसब बिन उमैर को शहीद किया तो उन्होंने समझा कि हमने हुजूर को शहीद कर दिया। अब वो वापस आए और उन्होंने आके यहाँ पे ये अफवाह फैलाई कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। अब मुसलमान किसी न किसी तरीके से इन दोनों फौजों के दरमियान से निकले और सीधा कैंप के पास चले गए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ से लिया और सीधा पहाड़ के ऊपर चले गए। वहाँ जाके दोबारा पोजीशन ली और लड़ाई के लिए दोबारा तैयार हो गए। अबू सुफियान ये बात जानता था कि अब दोबारा अगर हम यहाँ पे लड़े, हमारे घोड़े पहाड़ के ऊपर तो जा नहीं सकते और अगर हम पैदल पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो हमारी स्पीड स्लो होगी। अब मुसलमान हम पे तीरों की बारिश कर देंगे, इसलिए उसने कहा कि अब बहुत हुआ, अब चलते हैं हम वापस मक्का की तरफ। जाने से पहले उसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और कहा कि तुम्हारे लीडर मोहम्मद मैंने सुना मारे गए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वो बिल्कुल सही सलामत हैं और जो तू बात कर रहा है वो ये भी सुन रहे हैं। अब इस पर अबू सुफियान को गुस्सा आया और वो वहाँ से चला गया। अब काफ़ी सारे तारीखदान ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि मुसलमानों को जंग ओहद में शिकस्त हुई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने ये भी लिखा है कि मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग में, लेकिन
کفار مکہ جو اس جنگ میں آئے تھے ان کے دو مقصد تھے، ایک یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ مدینہ پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے۔ ان دونوں میں سے ان کا ایک بھی مقصد پورا نہیں ہوا، یعنی انہیں بھی فتح نہیں ملی۔ مسلمانوں کا یہاں پہ نقصان تو بہت بڑا ہوا، لیکن مسلمانوں نے یہاں سے ایک بات سیکھی کہ جنگ کے میدان کے اندر کچھ بھی ہو جائے، آپ کا جو سپہ سالار ہے، آپ کا جو لیڈر ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی، یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ساتھ جا کے جنگیں لڑی، جو کہ اس ٹائم کے سپر پاور تھے، اور ان کو شکست دی، اور کبھی مسلمانوں نے اپنے لیڈر کی نافرمانی نہیں۔ اور کفار مکہ جیسے ہی یہاں سے واپس مکہ میں گئے تو انہوں نے دوبارہ پورے عرب سے ایک 10,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ غزوہ احد میں تھوڑی بہت کامیابی حاصل کرنے کے بعد کفار مکہ نے سمجھا کہ اب ہم مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیں۔ انہوں نے عرب کے تمام قبائل کی فوج کو جمع کیا، جس کی تعداد 10,000 بنتی تھی، اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب مدینہ منورہ کی ٹوٹل آبادی 10,000 سے کم تھی، یعنی بوڑھے، نوجوان، عورتوں اور بچوں کو ملا کر بھی 10,000 نہیں بنتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے ڈیفینس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کے پاس ڈیفینس کے لیے کوئی ترکیب ہے تو وہ یہاں بتا سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس کے اندر جب جنگیں ہوتی ہیں تو لوگ اپنے ڈیفینس کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودتے ہیں۔ مدینہ منورہ جو ہے وہ 3 اطراف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، لہٰذا ادھر سے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ کفار کا لشکر اگر ہم پہ حملہ کر سکتا ہے تو یہ ایک طرف ہے جہاں سے حملہ کر سکتا ہے، ادھر اگر ہم ایک بڑی ساری خندق کھود دیں تو کفار کے لشکر کو مدینہ تک پہنچنے سے روکا جا سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ترکیب بڑی پسند آئی اور آپ نے اسی ٹائم خندق کھودنے کا حکم دے دیا۔ ہر 10 صحابہ کو 120 فٹ خندق کھودنی تھی۔ یہ جو خندق کھودی گئی اس کی ٹوٹل لمبائی 6 کلومیٹر بنتی۔ صحابہ کرام نے اپنے تمام معاملات زندگی کو ترک کر کے سب نے مل کے وہ خندق کھودنا شروع کر دی۔ اب اس ٹائم صحابہ کرام کا سٹیٹس یہ تھا کہ کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے صحابہ کرام نے اس خندق کو کھودا۔ خندق کی کھدائی جاری تھی تو درمیان میں ایک بہت بڑا پتھر آ گیا، صحابہ کرام کی لاکھ کوشش کے بعد بھی وہ پتھر نہ ٹوٹا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو آپ وہاں پہ چلے گئے، آپ نے کھدال اٹھایا اور پتھر پہ جا کے ایک زوردار ضرب لگائی اور فرمایا کہ شام میرا ہے، شام کے محلات کو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، اور دوسری ضرب لگائی، پھر فرمایا کہ ایران میرا ہے، ایران کے محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد ایک اور زوردار ضرب لگائی، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور پھر فرمایا یمن کے محلات کی چابیاں میں اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے کہ آج ہم مکہ کے لشکر کے ساتھ تو ہم لڑ نہیں سکتے، اور یہ شام، ایران اور یمن، ان کے ساتھ ہم کہاں لڑ سکتے ہیں۔ اصل میں اس دور میں شام، ایران اور یمن یہ سپر پاور ممالک تھے، ان کے ساتھ لڑنا اس ٹائم مسلمانوں کے لیے تو بالکل امپاسبل تھا۔ لیکن آج ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ شام، ایران اور یمن کیا چیز ہے، بلکہ اس کے اطراف میں یہ جتنی بھی جگہ ہے اس سب پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آج حکومت کر رہے ہیں۔ یہی بات جب وہاں پہ موجود منافقین نے سنی تو وہ ہنسنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جناب کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، کفار کا لشکر سامنے ہے، 2 دن بعد کسی نے بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور جناب خواب دیکھ رہے ہیں شام، ایران اور یمن کو فتح کرنے کے لیے۔ خندق کی کھدائی مکمل ہوئی، کفار کا لشکر بھی وہاں پہ پہنچ گیا۔ کفار مکہ نے جب خندق کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس طرح کا ڈیفینس سسٹم پورے عرب میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اب مسلمانوں کا لشکر خندق کی اس سائڈ پہ بالکل ریڈی کھڑا تھا، کافر جیسے ہی خندق کے پاس آتے مسلمانوں نے تیر مارتے۔ کافروں کے لیے اس خندق کو پار کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ کافروں میں سے عمر بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور کچھ اور لوگوں نے اس خندق کو پار بھی کر لیا۔ عمر بن عبد ود پورے عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اکیلا آدمی 1000 لوگوں پر بھاری ہے۔ یہ جیسے ہی مسلمانوں کے پاس گیا اس نے جا کے للکارا اور کہا کہ ہے کوئی جو آ کے میرا مقابلہ کرے۔ حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی اور پہنچ گیا ان کے پاس لڑنے کے لیے، اور جا کے کہا کہ میں ہوں تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ بھتیجے میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا کہ میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس پہ اسے غصہ آیا اور اس نے کہا کہ میرا نام عمر بن عبد ود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے پہلا وار حضرت علی پر کیا، اور یہ وار اتنا سخت تھا کہ عمر بن عبد ود کی تلوار حضرت علی کی ڈھال کو چیرتی ہوئی
حضرت علی کی پیشانی پر آ کے لگی اور آپ کو زخم ہوا، خون بہنا شروع ہو گیا، لیکن جب حضرت علی نے جوابی کارروائی کی تو اس کا سر اتار کے رکھ دیا۔ باقی کافروں نے جب یہ سین دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ عمر بن عبد ود کا حال ہوا ہے تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ فوری یہاں سے بھاگ گئے۔ مسلمان یہ جنگ جیت ہی چکے تھے کہ ابو سفیان نے مدینہ کے اندر موجود یہودیوں کو خط لکھا کہ بھائی مسلمان تمہارے بھی دشمن ہیں، مسلمان ہمارے بھی دشمن ہیں، کیوں نہ ہم دونوں مل کر ان مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ یہودی ایگری بھی ہو گئے اور انہوں نے مدینہ کے اندر موجود مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پر آ کے حملہ کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ نے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو ہمیں معاہدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ دونوں دشمنوں کے ساتھ ہمیں ایک ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا۔ تو صحابہ کرام نے جب حضور کی بات سنی تو عرض کی یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر یہ آپ ہماری بیوی اور بچوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں تو ہم آپ کو اتنی بڑی قربانی نہیں دینے دیں گے، ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے موجود ہیں یہاں پہ۔ اب یہاں پہ غزوہ احد والا سین بن چکا تھا کہ مسلمان دو فوجوں کے درمیان پھنس چکے تھے۔ اب یہاں پہ گیم چینج ہوئی، کفار کے لشکر سے ایک بندہ نکلا اور اس نے کہا کہ مجھے محمد سے ملنا ہے۔ صحابہ کرام اسے لے آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ جیسے ہی وہ آیا اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اس بات کا کافروں کو پتہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کچھ بھی کرو، اس ٹائم ہم بہت مشکل میں ہیں۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور سیدھا یہودیوں کے پاس چلے گئے، جا کے کہا کہ یہ جو آپ نے مکہ والوں کے ساتھ ڈیل کی ہے یہ تو ایسے ہیں آپ لوگوں کو جنگ کے اندر پھنسا کے خود بھاگ جائیں گے یہاں سے، اگر آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہے تو آپ گارنٹی کے طور پر ان سے کچھ لوگ مانگ لو، ان کو بولو کہ بھائی کچھ آدمی ہمیں دو گارنٹی کے طور پہ، پھر ہم آپ کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے۔ اب یہ صحابی جو تھے یہ سیدھا پھر ابو سفیان کے پاس پہنچ گئے، اسے جا کے کہا کہ یہودیوں نے پہلے بھی کبھی کسی کے ساتھ وفا کی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ وفا کریں گے، آپ لوگوں کو انہوں نے بولنا ہے کہ ہم حملہ کرنے لگے آپ بھی کرو، آپ نے حملہ کرنا ہے انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ چلو ایسا ہوگا تو دیکھ لیں گے۔ اب جب حملہ کرنے کا ٹائم آیا ابو سفیان نے انہیں خط لکھا کہ بھئی آج آپ حملہ کر دو۔ انہوں نے کہا بھئی ہم حملہ تو کریں گے لیکن گارنٹی کے طور پہ کچھ آدمی آپ ہمیں دو۔ ابو سفیان نے منع کر دیا۔ اب یوں یہودی پیچھے ہٹ گئے، اب مسلمان خندق کے اس سائیڈ پہ کفار مکہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مہینہ ہو گیا اس محاصرے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی یا اللہ مسلمان کمزور ہیں، یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی رات ایک طوفان بھیجا جس نے کفار مکہ کے خیمے اکھاڑ کے پھینک دیے، ان کے برتن ان کے کھانے پینے کی تمام چیزیں وہاں سے اڑ گئیں اور کفار کا لشکر وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ مسلمان جیسے ہی یہاں سے فری ہوئے انہوں نے اپنی پوری توجہ جو تھی یہودیوں کی طرف کر لی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو حضور نے آ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ اپنے قوانین کے ساتھ رہیں، ہم اپنے قوانین کے ساتھ رہیں گے، کوئی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں لے گا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ اب یہودیوں نے یہاں پہ معاہدہ توڑا تھا، اب ان کے نزدیک اگر کوئی بندہ معاہدہ توڑتا ہے تو ان سب کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہودیوں کا بڑا جو تھا اس نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھائی اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنی عورتوں اور بچوں کو خود مار دیں اور اپنی آخری سانس تک مسلمانوں کے ساتھ لڑیں، لیکن باقی یہودیوں نے اس بات کو ماننے سے منع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو حکم دیا کہ آپ یہودیوں کا فیصلہ کریں۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہودیوں کی عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے اور تمام یہودیوں کے سر اتار دیے جائے، اور یہودیوں کے نزدیک ان کی کتاب کے اندر جو لکھا گیا ہے یہ سب سے چھوٹی سزا تھی انہیں جو دی گئی، اور اس طرح سارے یہودیوں کا سر اتار دیا گیا اور مسلمان پورے عرب کے اندر ایک سپر پاور بن کے ابھرے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی فتح سے نوازا۔ جنگ خندق میں کفار مکہ کو بری طرح سے ہرانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس خواب کے تکمیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا جن کی تعداد 1500 تھی، اور عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کفار مکہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کو حرم شریف سے پہلے ہی مقام حدیبیہ پر جا کر روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے قاصد سے کہا کہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہم صرف بیت اللہ کا طواف کرنے آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد ہم واپس چلے جائیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ قاصد جیسے ہی کفار مکہ کے پاس گیا اس نے جا کے کہا کہ واللہ با خدا، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھی گیا، میں رومن امپائر کے بادشاہ کیسر کے پاس بھی گیا، میں پرشین امپائر کے بادشاہ کسرا کے پاس بھی گیا، میں نے آج تک اس طرح کا لیڈر نہیں دیکھا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی اس طرح کے فالوورز دیکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वुजू करते हैं तो उनका जो वुजू का पानी होता है वो जमीन पर नहीं गिरता, उनके जो सहाबा हैं उस पानी को अपने हाथों पर उठा लेते हैं, जमीन पर पानी नहीं गिरने देते। और आप लोग ये सोचते हो कि आप मोहम्मद का खून बहाओगे। मैं तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप उन्हें उम्रा करने दें और ऐसे ही वापस जाने दें। उनके साथ लड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, लेकिन मक्का के सरदारों ने उसकी बात नहीं सुनी, उसको इग्नोर कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक से फरमाया कि आप जाके कुफार मक्का से बात करें। अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाके कुफार मक्का से बात करता हूँ तो वहाँ मेरी सपोर्ट में एक बंदा भी नहीं खड़ा होगा, आप उस्मान गनी को भेजें। हजरत उमर फारूक की ये बात करने का मकसद ये था कि हजरत उमर फारूक का ताल्लुक कुरैश के कबीला बनु आदी से था, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कबीला नहीं था। इसके बरअक्स हजरत उस्मान गनी का ताल्लुक बनु उमैया से था। बनु उमैया की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खिलाफत राशिदा के बाद बनु उमैया ने मुसलमानों पर तकरीबन 100 साल हुकूमत की है और जोग्राफी लिहाज से इस्लाम का सबसे बड़ा बादशाह यानी वलीद बिन अब्दुल मलिक का ताल्लुक भी बनु उमैया से था। ये एक अलग टॉपिक है, इसे भी एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब टू माय चैनल। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु कुफार मक्का के पास गए और जाके कहा कि जनाब आप लोगों को किस चीज का डर है, क्या खौफ है आप लोगों को जो आप मुसलमानों को उम्रा नहीं करने देते हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये है बैतुल्लाह, आप जाएं जाके उम्रा करें, हम आपको थोड़ी मना कर रहे हैं, हमें मसला है मोहम्मद से, हमने उन्हें उम्रा नहीं करने देना। हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरा दिल तड़प रहा है बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, लेकिन मेरा ईमान ये मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं अपने नबी के बगैर यहाँ पे उम्रा करके वापस चला जाऊँ। कुफार मक्का ने हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु को कुछ दिन वहाँ रोके रखा। अब मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि उस्मान गनी को कुफार मक्का ने कत्ल कर दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त के नीचे तमाम सहाबा इकराम को जमा किया और फरमाया कि सब आके मेरे हाथ पे बैत करो कि जब तक हम उस्मान गनी के कत्ल का बदला नहीं ले लेते तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे हम में से एक बंदा भी जिंदा ना बचे। ये बात सुन के सबसे पहले हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आके बैत की। इस बैत को बैत रिजवान भी कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस बैत का कुरान मजीद में भी जिक्र किया है, लक़द सदक़ल्लाहु अलिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह तबारक व तआला उन मोमिनों से राजी है जिन्होंने दरख्त के नीचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। चूंकि ये एक अफवाह थी तो इसलिए हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापिस आ गए। लेकिन ये जो बैत रिजवान हुई इसका कुफार मक्का पर इतना गहरा असर हुआ कि वो सारे दौड़ के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए कि या रसूलल्लाह हमें आप लोगों के साथ मुआहिदा करना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एग्री थे। तो वहाँ पे एक मुआहिदा किया गया जिसे सुलह हदैबिया कहा जाता है। इस मुआहिदे का सबसे पहला पॉइंट ये था कि मुसलमान अगले साल उम्रे के लिए आएंगे, इस साल हम इन्हें उम्रा नहीं करने देंगे। दूसरा पॉइंट ये था कि अगले 10 साल तक मुसलमानों और काफिरों के दरमियान कोई जंग नहीं होगी। और तीसरा पॉइंट ये था कि अगर मक्का से कोई बंदा मुसलमान हो के मदीना की तरफ जाता है तो मदीने वाले उसे वापस करेंगे, और अगर मदीने से कोई बंदा काफिर हो के मक्का की तरफ जाता है तो मक्के वाले उसे वापस नहीं करेंगे। अब सहाबा इकराम में से किसी को भी ये मुआहिदा पसंद नहीं था, क्योंकि ये मुआहिदा थोड़ी था, ये तो कुफारे मक्का बदमाशी कर रहे थे। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी बातों को पसे पुष्ट डालकर इस मुआहिदे पर स्टैंप लगाई। कुफारे मक्का की तरफ से जो बंदा मुआहिदा करने के लिए आया था उसी टाइम उसका अपना बेटा हजरत अबू जुंदल रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करके मक्का से सीधा मुसलमानों के पास आ गए। क्योंकि उस टाइम मुआहिदा हो चुका था तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बोला कि आप वापस मक्का में चले जाए। वो वहाँ पे रोने लग गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिर हम पे जुल्म करते हैं, हमें मारेंगे ये लोग, आप मुझे ना जाने दें। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अब एग्रीमेंट हो चुका है, सो आप वापस चले जाओ। मक्का से अब कोई भी बंदा इस्लाम कबूल करके मदीना में आता तो कुफार मक्का उसे लेने आ जाते और हुजूर भी उनके साथ उन्हें भेज देते। एक सहाबी हजरत अबू बसीर रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का में रहते थे, इस्लाम कबूल करके हुजूर के पास आ गए। अब कुफार मक्का उन्हें लेने आ गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इरशाद फरमाया कि आप इनके साथ चले जाएं। हजरत अबू बसीर रदियल्लाहु ताला अन्हु उनके साथ चले गए। अब ये मक्का में पहुंचे नहीं, पहले ही उन काफिरों के साथ लड़े और वहां से भाग गए। मक्का और मदीना के दरमियान एक ऐसी जगह पे इन्होंने जाके कैंप किया जहां से कुफारे मक्का के काफिले मुल्क शाम की तरफ जाते थे। अब मक्का में कोई भी बंदा मुसलमान होता तो वो सीधा अबू बसीर के पास चले जाता। कुछ ही दिनों के अंदर हजरत अबू बसीर के पास एक पूरा कबीला जमा हो गया, काफी सारे लोग थे। कुफारे मक्का का जो भी काफिला वहां से गुजरता अब ये बदला लेने के लिए उस काफिले को लूट लेते। कुछ ही दिनों के अंदर कुफारे मक्का का लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ।
ہوا۔ اب وہ سیدھا حضور کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ یہ جو آخری پوائنٹ تھا اس کو ختم کریں۔ اب یہ جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا یہ ان کے گلے پڑ رہا تھا، انہوں نے وہ والا پوائنٹ جو لاسٹ والا تھا وہ ختم کروا دیا۔ اب جو سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اگلے 10 سال تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوائنٹ کا فائدہ اٹھایا اور ایک خط لکھا حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف، اور دوسرا خط لکھا رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس کی طرف، اور تیسرا خط لکھا پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو کی طرف۔ اب جو نجاشی تھا اس کے پاس جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا وہ مسلمان ہو گیا۔ رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس کے پاس جب خط پہنچا تو اس نے رومن امپائر کے اندر موجود قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جمع کیا، جس میں ابو سفیان بھی تھا، اور ان سے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کریکٹر کس طرح کا۔ ابو سفیان نے بتایا تو اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا پتا تھا کہ ان قریب ایک نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے اس بات کا پتا نہیں تھا کہ وہ آپ لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو سفیان یہ بات کر کے محل سے باہر نکلا تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ دیکھا اب یہ جو رومن امپائر کے بادشاہ ہیں یہ بھی محمد سے خوف کھانے لگے ہیں۔ اب پرشین امپائر یعنی ایران کے بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا اس نے کہا کہ آپ لوگ دیہات کے اندر رہنے والے ایک ریگستان سے اٹھ کے آ کے آپ ہمیں بتاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اس نے قاصد کے سامنے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور 2 لوگوں کو بھیجا کہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دو۔ اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد خسرو کے اپنے بیٹے نے ہی اٹھ کے اسے قتل کر دیا اور حکومت پہ اس نے قبضہ کر لیا۔ اب یہ جو 2 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، یہ جیسے ہی حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے کہا کہ جس بندے نے آپ لوگوں کو مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے نا اس کے اپنے بیٹے نے ہی اسے قتل کر دیا، جا کے دیکھو تو صحیح۔ اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے اور اس طرح پہلی بار اسلام عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب اگلے 10 سال تک کوئی جنگ تو ہونی نہیں تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری توجہ خیبر کے قلعے کی طرف کر لی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری توجہ خیبر کی طرف کر لی اور خیبر کو فتح کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ اصل میں صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان یہودیوں پر حملہ نہیں کر سکتے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اگر مسلمان یہودیوں پر حملہ کرتے تو کفار مکہ نے مدینہ پر حملہ کر دینا تھا، اور اس ٹائم مسلمان کو اتنی بڑی قوت تو تھے نہیں کہ بیک وقت ان دونوں دشمنوں کا جا کے مقابلہ کرتے۔ اب کیونکہ کفار مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگلے 10 سال تک ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہونی، سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پوائنٹ کا فائدہ اٹھایا اور یہودیوں سے جنگ کرنے کے لیے صحابہ اکرام کا لشکر لے کے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 150 یا 56 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ خیبر عرب کا سب سے زرخیز خطہ ہے جس میں بے شمار فصلیں اناج اگایا جاتا تھا، ایون کہ عرب کی سب سے بہترین کھجوروں کے باغ بھی خیبر کے اندر موجود تھے۔ خیبر میں یہودیوں کی آبادی 3 حصوں میں تقسیم تھی، نتا، کتیبہ اور شک، اور خیبر کے اندر 8 بڑے قلعے تھے جنہیں مسلمانوں نے جا کے فتح کرنا تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قلعے اور گڑیاں اور بھی بہت ساری تھی، لیکن ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کے جیسے ہی خیبر میں انٹر ہوئے، جب یہودیوں نے خیبر کے اندر مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو سارے چلانے لگے محمد آ گیا، محمد آ گیا، اور سارے بھاگ کر نتا کے ایک قلعے نائم کے اندر بند ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا اور فرمایا کہ یہودی برباد ہو گئے، اور فرمایا کہ اسلام کا لشکر جس سرزمین پر قدم رکھتا ہے وہاں سے کفر کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے لشکر کے ساتھ سب سے پہلے نتا کے قلعے نائم کا محاصرہ کیا۔ کافی دن اس قلعے کا محاصرہ رہا لیکن مسلمانوں کو فتح حاصل نہیں ہوئی۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا کہ کل میں جھنڈا یعنی کہ فوج کی قیادت ایک ایسی شخصیت کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی نے فتح لکھی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کل ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ تمام صحابہ اکرام اس جستجو میں دے اور دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ کرے کل جھنڈا جو ہے وہ ہمیں ملے۔ ایون کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی سرداری کا خواب نہیں دیکھا سوائے اس دن کے۔ اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو چھوڑ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس مجمع کے اندر موجود نہیں۔ حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت علی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لعاب دان لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی میری آنکھ پہ لعاب دان لگایا میری آنکھیں ایسے شفا یاب ہوگی گویا کہ کبھی میری آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا جو تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آخری دم تک ان یہودیوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ علی سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک یہودی بھی مسلمان ہوتا ہے یہ اس سے کئی بہتر ہے کہ آپ کو کافی سارے سرخ اونٹ ملے۔ حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی، لشکر لے کر قلعہ نعیم کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہی قلعہ تھا جس کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا تھا، اور اس قلعے کے اندر یہودیوں کا سب سے پاورفل انسان یعنی مرہب بھی موجود تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اکیلا انسان 1000 لوگوں کے برابر ہے۔ اس دن یہودیوں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم قلعے سے باہر جا کے مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ کریں گے۔ مسلمانوں کی فوج جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچی تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی تو پہلے ہی لڑنے کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں، تو یہودیوں کی فوج سے مرہب باہر آیا اور اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کے مقابلے میں پہلے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ گئے جنہوں نے جا کے اس کا مقابلہ کیا۔ مرہب نے حضرت عامر پر وار کیا، آپ نے ڈھال سے اس وار کو روکنے کی کوشش کی تو مرہب کی تلوار حضرت عامر کی ڈھال میں پھنس گئی۔ حضرت عامر نے جوابی وار مرہب کی پنڈلی پر کرنے کی کوشش کی لیکن آپ کی تلوار چھوٹی تھی تو مرہب کی پنڈلی پر لگنے کے بجائے آپ کے گھٹنے پر آ کے لگی، جس کی وجہ سے آپ کا گھٹنا جو تھا وہ زخمی ہو گیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر واپس لوٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ اس دن عامر کے لیے 2 گنا اجر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اس طرح کے بہادر لوگ عرب کے اندر بہت کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اور کچھ عرصے کے بعد اسی زخم کو تاب نہ لاتے ہوئے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرہب کے مقابلے میں گئے۔ مرہب نے وہاں للکارتے ہوئے کہا کہ یہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس کے بعد دونوں فریقین کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی۔ مرہب نے حضرت علی المرتضیٰ پر وار کیا لیکن حضرت علی پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن جب حضرت علی المرتضیٰ نے مرہب کے سر پر وار کیا تو وہ وار اتنا زبردست تھا کہ مرہب کے سر کو چیرتی ہوئی حضرت علی کی تلوار مرہب کے جبڑے تک آ پہنچی اور یوں مرہب وہاں پہ ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر ایسے ہی فردن لڑائی جاری رہی لیکن اس کے بعد ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی اور اس کے بعد مسلمانوں نے یہودیوں کو زبردست شکست دی اور مسلمان قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ یہودیوں کو مجبوراً یہ قلعہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا اور یہودی نتا کے پہلے قلعے نعیم کو چھوڑ کر نتا کے دوسرے قلعے صعب بن معاذ میں داخل ہو گئے اور وہاں پہ جا کے خود کو بند کر لیا۔ اس قلعے میں مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق دوسرے قلعے صعب بن معاذ کا بھی جا کے محاصرہ کر لیا گیا۔ 3 دن اس قلعے کا محاصرہ رہا۔ 3 دن کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور چوتھے دن یہ قلعہ بھی فتح کر لیا گیا اور اس قلعے کے اندر مسلمانوں کو بہت سارا غلہ ملا اور اس کے ساتھ خوراک اور چربی بھی ملی اور یہاں پہ مسلمانوں نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے تھے وقت سے لے کے آج تک ہم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایون کہ غزوہ خندق کے دوران جب صحابہ اکرام خندق کھود رہے تھے تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد آج جب یہ قلعہ صعب بن معاذ فتح کیا گیا یہاں سے اتنی خوراک ملی کہ مسلمانوں نے پیٹ بھر کے یہاں پہ کھانا کھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نتا کے تیسرے قلعہ حسن زبیر کا جا کے محاصرہ کر لیا۔ کافی دن اس قلعے کا محاصرہ رہا لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ مسلمان پریشان تھے کہ ہم نے ان کے سارے راستے بند کر رکھے ہیں اور ان کو کسی جگہ سے بھی نہ پانی جا سکتا ہے نہ خوراک جا سکتی ہے، پھر بھی یہ اتنے دن اندر سروائیو کیسے کر رہے ہیں۔ پھر ایک یہودی باہر آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے عرض کرتا ہے کہ اگر آپ مجھے پناہ دو، آپ میری بیوی بچوں کو میرے اہل عیال کو کچھ نہ بولو تو میں آپ کو ایک سیکرٹ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پناہ دی اور فرمایا آپ بتائیں آپ کون سا سیکرٹ ہمیں بتانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہودیوں کا یہ جو قلعہ ہے یہ بہت پرانا ہے، یہودیوں نے اس قلعے کے اندر سرنگیں بنا رکھی ہیں، آپ سارا دن اس قلعے کا محاصرہ رکھتے ہیں، یہودی سرنگوں کے اندر سے قلعے سے باہر جاتے ہیں، پانی لے کے آتے ہیں، خوراک لے کے آتے ہیں، آپ اگر پورا سال بھی اس قلعے کا محاصرہ رکھیں تو آپ یہودیوں کو اس سے نہیں ہلا سکیں گے۔ میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں اگر آپ جا کے ان سرنگوں کو بند کر دیں تو یہودی 1-2 دن کے اندر ہی قلعے سے باہر آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اس شخص کے کہنے پر جا کے ان غاروں کا معائنہ کیا اور ان ساری غاروں کو بند کر دیا گیا۔ 1 یا 2 دن کے اندر ہی یہودی قلعے سے باہر آ کر جنگ لڑنے پر مجبور ہو گئے، اور تاریخ گواہ ہے جب بھی کسی نے صحابہ اکرام کا سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کو صحابہ اکرام نے ختم کر دیا، اور یوں نتا کا تیسرا قلعہ بھی فتح کر لیا گیا، اور یہودی وہاں سے بھاگے شک کی طرف، اور شک کا جو پہلا قلعہ تھا قلعہ حسن ابی میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ قلعہ حسن ابی کا محاصرہ کیا گیا، ایک یہودی باہر آیا اور اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا، ایک صحابی اس کے مقابلے میں گیا اور جا کے اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس یہودی نے صحابی کو شہید کر دیا۔ اس پر حضرت ابو دجانہ کو غصہ آیا اور آپ نے اپنی تلوار نکالی اور بڑے ایک پرجوش انداز کے اندر اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اس یہودی کے سامنے گیا اور ایک وار کے اندر ہی اس یہودی کو ڈھیر کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے فوراً بعد حضرت ابو دجانہ اور کچھ اور صحابی اس قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور جا کے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور کچھ ہی دیر کے بعد یہ قلعہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا، اور یہودی یہاں سے بھاگے شک کے دوسرے قلعے اور خیبر کے سب سے پاورفل قلعے البرید کے اندر جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ یہ قلعہ پہاڑ کے اوپر واقع تھا، اور یہ اتنا اونچا قلعہ تھا کہ صحابہ کرام اگر اس قلعے کے پاس جاتے تو یہودی اوپر سے پتھر برساتے اور تیروں سے صحابہ کرام کا مقابلہ کرتے۔ اس قلعے کو فتح کرنا تو دور کی بات تھی، صحابہ کرام اس قلعے کے پاس بھی نہیں جا پا رہے تھے۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور وہاں پہ منجنیق نصب کی اور اس قلعے پر پتھروں سے حملہ کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس قلعے کی ایک دیوار گر گئی۔ صحابہ کرام نے جیسے ہی اس دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس قلعے پر جا کر حملہ کر دیا، اور یوں یہودیوں کو اس قلعے میں بھی بڑی زبردست شکست ہوئی۔ اور یہ وہ قلعہ تھا جس کے اندر یہودیوں نے اپنے بیوی بچوں کو اور اپنا تمام سونا چاندی ہیرے جواہرات اس قلعے کے اندر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ یہودیوں کو یہ لگتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس قلعے کو کوئی نہیں فتح کر سکتا تھا، اور یہودیوں کا یہ سب سے مضبوط قلعہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جو چھٹا قلعے پر بھی مسلمانوں نے جا کے محاصرہ کیا اور اس میں بھی بڑی زبردست جنگ ہوئی، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا کہ باقی کے جو 3 قلعے ہیں ان کا صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیا تھا، اور یہودیوں نے وہ قلعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پناہ طلب کر لی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شرط پر یہودیوں کو پناہ بھی دے دی کہ آپ کا سال کی جتنی بھی آمدن ہوگی اس کی جو آدھی آمدن ہوگی وہ آپ مسلمانوں کو جزیہ کے طور پر عطا کریں گے، اور یوں مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر لیا۔ خیبر کی اس فتح پر مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت ملا، جس کے اندر تلواریں، گھوڑے، نیزے اور بہت سارے ہیرے جواہرات، سونا چاندی کے سکے، بہت ساری چیزیں ملی، اور اس کے ساتھ بہت سارے غلام بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے۔ ان غلاموں کے اندر حی ابن اخطب کی صاحبزادی سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نکاح کی پیشکش کی، اور وہ بھی انہوں نے قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر لیا، اور یوں حضرت صفیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو عرب سے باہر پوری دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن، شام اور ایران جیسے بڑے بڑے ممالک کے سربراہوں کو بھی اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام ممالک کے سربراہوں کے پاس اپنے قاصد بھیجے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قاصد کو رومن امپائر یعنی ملک شام کی طرف بھیجا تھا، اس قاصد کو رومن امپائر سے پہلے ہی غسانی کنگڈم کے سربراہ شرحبیل نامی شخص نے شہید کر دیا، اور اس دور کے اندر قاصد کو شہید کرنا ایسا ہی سمجھا جاتا تھا کہ سامنے والے نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس شہید کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس کی تعداد 3000 تھی، اور یاد رہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کا کبھی بھی اتنا بڑا لشکر تیار نہیں کیا گیا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا لشکر تیار کر کے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کا سربراہ منتخب کیا، اور فرمایا کہ اگر جنگ کے اندر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس لشکر کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور اگر ایسا سین ہوتا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد قیادت کا جو جھنڈا ہوگا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھامیں گے اور فوج کی قیادت کریں گے، اور اگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تمام صحابہ کرام
ہم اپنے اتفاق رائے سے کسی کو بھی لیڈر بنا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس لشکر کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام سپاہی کے حیثیت سے شامل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں اس لشکر کو ملک شام یعنی رومن امپائر کی طرف روانہ کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ لشکر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تو رومن امپائر کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ مسلمانوں نے ایک 3000 کا لشکر ہماری طرف روانہ کیا ہے۔ رومن امپائر کے سربراہ ہرکل نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1,00,000 فوج کا لشکر جمع کر کے غسانی کنگڈم کی طرف روانہ ہو گئے، اور ادھر غسانی کنگڈم کا جو سربراہ تھا شرحبیل، اس نے بھی تمام قبائل کو جمع کر کے 1,00,000 کا لشکر اس نے بھی تیار کر لیا۔ مسلمانوں کے صرف 3000 فوجیوں کے مقابلے میں یہ 2,00,000 کا لشکر آ رہا تھا۔ جی ہاں، 3000 بمقابلہ 2,00,000۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ اس اینیمیشن کو دیکھیں، یہ جو تعداد آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف 3000 لوگوں کی ہے، اور اس کے برعکس یہ جو آپ کو تعداد نظر آ رہی ہے اس کے اندر پورے 2,00,000 جنگجو ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر جب غسانی کنگڈم کے قریب پہنچا تو مسلمانوں کو اس بات کی اطلاع ملی کہ بھائی رومن امپائر اور غسانی کنگڈم نے مل کر 2,00,000 کا لشکر تیار کیا ہے جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں نے اپنے لشکر کو وہیں سٹاپ کر دیا اور وہاں پہ بیٹھ کے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی کیا کیا جائے، اتنی بڑی فوج سے ہم کیسے لڑیں گے۔ اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کرتے ہیں، اور حضور جیسے حکم صادر فرمائیں گے پھر ہم ویسے ہی کریں گے۔ یہ بات جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایسی چیز سے واپس مڑیں گے جس کی چاہت کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں، یعنی شہادت۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ہم ان کے ساتھ جا کے لڑیں گے، اور 2 نیکیوں میں سے کوئی ایک نیکی ہمارا مقدر بن جائے گی، یا ہمیں فتح نصیب ہوگی یا ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی اس بات پر تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے اور اپنے لشکر کو وہاں سے ہٹا کر متا کے میدان میں چلے گئے۔ اب یہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ جو متا کا میدان تھا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھا، اور یہاں پہ مسلمانوں کو فائدہ یہ ہونا تھا کہ رومن امپائر کا جو 2,00,000 کا لشکر آ رہا تھا ان کی تعداد کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، کیونکہ جگہ کم تھی اور ان کی فوج جو ہے وہ لینتھ میں آ کے حملہ نہیں کر پاتی۔ جنگ متا کے اندر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ نے قیادت کا جھنڈا اٹھا کر رومن امپائر کے لشکر کے ساتھ جنگ شروع کی، اور ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ جیسے ہی شہید ہوئے حضرت جعفر بن ابی طالب نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ سے علم جو ہے وہ نیچے گر رہا ہے۔ آپ برق رفتار سے آگے بڑھے اور آپ نے آ کے قیادت کے پرچم کو سنبھالا اور ایز اے لیڈر دوبارہ کافروں کے ساتھ جنگ سٹارٹ کر دی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب پوری شجاعت اور بہادری کے ساتھ ان کافروں کے ساتھ لڑتے رہے۔ ان کافروں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے اس ہاتھ پر وار کیا جس ہاتھ کے اندر قیادت کا جھنڈا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کا جیسے ہی وہ ہاتھ کٹا آپ نے اس جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، اور کفار نے دوسرے ہاتھ پر حملہ کیا اور اس کو بھی زخمی کیا، تو آپ نے اس جھنڈے کو اپنے بغل میں تھام لیا اور زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اب کفار نے جیسے ہی آپ کی یہ حالت دیکھی کہ بھائی شیر اب زخمی ہے، موقع ہے اس پر حملہ کیا جائے، وہ سارے حضرت جعفر بن ابی طالب پر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے آ کے نیزوں، برچھیوں اور تیروں سے آپ پر حملہ کر دیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس ٹائم قیادت کے جھنڈے کو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے سنبھالا۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب کو جسم اقدس کو جب اٹھا کر خیمے کے اندر لایا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ کے جسم کے اوپر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے بہت سارے نشانات تھے۔ جب انہیں کاؤنٹ کیا گیا ایک روایت کے اندر ان نشانات کی تعداد 70 تھی اور ایک روایت کے اندر ان کی تعداد 90 تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی نشان تھے اور جتنے بھی زخم تھے وہ سارے کے سارے حضرت جعفر بن ابی طالب کے سینے پر تھے، اور ایک بھی ایسا زخم نہیں تھا جو آپ کی پیٹھ پہ ہو۔ اس کے بعد قیادت کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا اور کفار کا مقابلہ کرتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ ٹائم جنگ متا کا سب سے مشکل ترین ٹائم تھا کہ اب تک مسلمانوں کے 3 بڑے جرنیل شہید ہو چکے تھے، اور اب باری تھی کہ مسلمان کسی ایک کو اپنا نیو لیڈر منتخب کرتے۔ اب جیسے ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر فوج کے پرچم کو اٹھایا اور ایک بلند آواز سے فرمایا کہ مسلمانوں اب وقت آ چکا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی اپنا ایک لیڈر منتخب کر لو۔ تو تمام صحابہ کرام نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اتنی بڑی جنگی مہارت نہیں رکھتا کہ میں آپ لوگوں کو لیڈ کروں۔ آپ کے سامنے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، چاہے یہ مسلمان ابھی ہوئے تھے لیکن ان کی جنگی مہارتوں کو یہ تمام صحابہ کرام جانتے تھے۔ اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
फरमाया कि ए अबू सुलेमान, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत थी अबू सुलेमान, ए अबू सुलेमान, हम आपको अपना लीडर मुंतखब करते हैं और बाकी की जो जंग है हम आपकी क़यादत में लड़ेंगे। उस टाइम हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में क़यादत का झंडा थमा दिया गया और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बाकी की जंग लड़ी। सबसे पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम सहाबाए किराम को एक जगह पे जमा किया और उसके बाद तमाम सफों को चेंज किया। जो राइट साइड के सिपाही थे उन्हें लेफ्ट साइड पे ले आए और जो लेफ्ट साइड वाले थे उन्हें राइट साइड पे ले आए और जो पीछे की सफें थी उन्हें फर्स्ट पे ले आए। और दोबारा जैसे ही कुफार के लश्कर के सामने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में ये लश्कर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये सिपा सलार भी और है और इसके पीछे ये जितने भी सिपाही खड़े हैं ये वो तो नहीं है जिनसे हम पहले लड़ते रहे हैं, यानी ये सारे चेहरे न्यू चेहरे हमारे सामने हैं। तो उनके दिल के अंदर एक रोब बैठ गया। उन्होंने कहा कि शायद मुसलमानों ने मदीना से एक बहुत बड़ा लश्कर बुला लिया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी बात का फायदा उठाया और उन पे हमला कर दिया और इतना जबरदस्त हमला किया। आप उस शुजाअत और बहादुरी के साथ इनके साथ जाके लड़े कि आपने कुफार के सर पे 9 तलवारें तोड़ी। अब कुफार को जो लश्कर था उसके अंदर लर्जा तारी हो गया कि भाई ये हो क्या रहा है। अब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि ये दोबारा समझ जाएंगे। अब वक्त था कि मुसलमानों की फौज को इकट्ठा करके पीछे हटा जाए और इस तरीके से हटा जाए कि ये लश्कर दोबारा आपके पीछे भी ना आए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस लश्कर पर 1-2 जबरदस्त स्ट्राइक दी और उसके बाद पीछे हटे। अब कुफार के लश्कर ने देखा कि भाई ये पीछे हट रहे हैं, ये भी इनकी एक बहुत बड़ी चाल है, लिहाजा हम खालिद बिन वलीद के पीछे नहीं जाएंगे। मुसलमानों का लश्कर आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटता गया और रोमन अंपायर का लश्कर भी वहां से पीछे हट गया, मुसलमानों के पीछे नहीं गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के लश्कर को लेके मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब जैसे ही आप मदीना के अंदर पहुंचे, मदीना वालों ने आपके ऊपर मट्टी पत्थर फेंकने शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि आप जंग के मैदान से भाग के वापस आए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात की खबर हुई, आप बाहर तशरीफ लाए। अवाम से मुखातिब होकर आपने फरमाया कि ये जंग से भाग के नहीं आए बल्कि ये हमारी मदद लेने के लिए आए हैं और इंशाअल्लाह हम रोमन अंपायर पर दोबारा हमला करेंगे। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों को बताया कि खालिद बिन वलीद ने कुफार के सर पर 9 तलवारें तोड़ी हैं और खालिद जो है ये अल्लाह की तलवार है। और उस वक्त आपका लक़ब सैफुल्लाह पड़ा, यानी अल्लाह की तलवार। इस जंग के अंदर यानी जंग मुता के अंदर मुसलमानों का रोमन अंपायर के मुकाबले में बहुत कम नुकसान हुआ। सिर्फ 12 सहाबा इकराम शहीद हुए और इसके मुकाबले में रोमन अंपायर के काफी सारे लोग मारे गए और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फतह से नवाजा है। फतह मक्का दुनिया की सबसे बड़ी फतूहात में से एक। फतह मक्का से 2 साल पहले मुसलमानों और काफिलों के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसे सुलह हदैबिया कहते हैं। इस मुआहिदे के कुछ पॉइंट थे। इनमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मुसलमानों और काफिरों के दरमियान 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी। और इसके साथ ये भी तय पाया कि मक्का और मदीना के इर्द गिर्द में जितने भी कबीले हैं वो जिसके साथ चाहें इत्तेहाद कर सकते हैं। और इस इत्तेहाद के बाद अगर ये कबीले आपस में लड़ते हैं तो ये मुआहिदा टूट जाएगा, मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा। उस टाइम 2 कबीले थे, बनु बकर और बनु गुज़ा। इन कबीलों की आपस में दुश्मनी चल रही थी। अब बनु बकर जो कबीला था ये थोड़ा पावरफुल कबीला था, थोड़ा ताकतवर था। तो इन्होंने कहा कि मुसलमान कमज़ोर हैं, हम इनसे इत्तेहाद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम जो हैं वो मक्का वालों के साथ इत्तेहाद करते हैं। तो उन्होंने मक्का वालों के साथ इत्तेहाद किया। और दूसरा जो कबीला था बनु गुज़ा, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो इसलिए उन्होंने मुसलमानों के साथ इत्तेहाद कर लिया। अब ये बात थी उस टाइम की कि मुसलमान कमज़ोर हैं। सुलह हदैबिया के कुछ ही टाइम के बाद मुसलमानों ने अरब का सबसे बड़ा किला यानी कि खैबर को फतह कर लिया। और फतेह खैबर के फ़ौरन बाद जंग मुता के अंदर मुसलमानों ने रोमन अंपायर के साथ जाके टक्कर ली। इसके बाद मक्का वालों को बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मुसलमान अब कमज़ोर नहीं रहे, मुसलमान एक बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। तो अब उनका एक ही मिशन था कि कुछ भी हो जाए, सुलह हदैबिया के अंदर ये जो पॉइंट था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होगी, ये नहीं ख़त्म होना चाहिए। इसी टाइम में बनु बकर कबीला जो था उन्होंने बनु गज़ा पे जाके हमला कर दिया और उनके कुछ लोगों को कत्ल कर दिया। अब बनु गज़ा वाले सीधा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए और आगे कहा या रसूलल्लाह हमारी मदद करें। अब ये बात जब मक्का वालों को पता चली तो मक्का वाले सारे इकट्ठा हो गए, अबू सुफियान के पास आ गए। आगे कहा जनाब अली ये जो काम हो गया है ये बहुत गलत काम हुआ है। अब मुसलमान अगर हम पे हमला करते हैं तो वो तो इतनी बड़ी कुव्वत है कि वो हमें कुछ भी नहीं समझेंगे, वो तो हमें ख़त्म कर देंगे। तो अबू सुफियान सीधा मदीना में गया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मदीना में जैसे ही इंटर हुआ वो सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा के घर में गए।
جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئے حضرت ام حبیبہ نے سب سے پہلے کارپیٹ اٹھایا۔ ابو سفیان نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ کارپیٹ اٹھایا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کارپیٹ جو ہے یہ میرے قابل نہیں ہے یا میں اس کارپیٹ کے قابل نہیں ہوں، یہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جناب اس کارپیٹ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ہیں، میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ اس جگہ پہ آپ بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ نجس ہیں، میں آپ کو یہاں نہیں بیٹھنے دوں گی۔ یہ بات سنتے ہی ابو سفیان کو غصہ آیا، وہاں سے اٹھے سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے صلح حدیبیہ ختم نہیں کیا، وہ معاہدہ آج بھی موجود ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات ہی نہیں سنی۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضیٰ، ایون کے سارے بڑے بڑے صحابہ کے پاس گئے، ہر کسی کے پاس جا کے یار ہم نے معاہدہ ختم نہیں کیا، میری بات سنیں، لیکن کسی صحابی نے ان کی بات بھی نہیں سنی۔ واپس مکہ میں جا کے انہوں نے مکہ والوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب مسلمان جو ہیں وہ جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، عنقریب مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہم پہ حملہ کرے گا اور ہمیں ختم کر دے گا۔ اب انہیں یہ اندازہ تھا کہ مسلمان ہم پہ حملہ کریں گے، لیکن اتنی جلدی حملہ کریں گے اس چیز کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب یہ تیاریاں جو ہو رہی تھی یہ خفیہ طور پہ تھی، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایون کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنی بیٹی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے پوچھا کہ یہ جو جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ کس کے ساتھ جنگ کا ارادہ ہے؟ تو اماں جی نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے بھی نہیں پتہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ لوگ تردد کا شکار ہیں، لوگوں کو اس بات کی خبر ہو رہی ہے کہ شاید میں مکہ والوں کے ساتھ جنگ کرنے جا رہا ہوں، تو ان کے ذہن سے یہ بات نکالنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی فوج میں سے ایک چھوٹا سا حصہ رومن امپائر کی طرف بھیج دیا تاکہ سب کو یہ لگے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مکہ والوں کے ساتھ نہیں بلکہ یہ تو رومن امپائر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی ٹائم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ہی خاص صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مکہ والوں کو ایک خط لکھا، اس کے اندر لکھا کہ مدینہ کے اندر ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور میرے خیال سے یہ جنگ مکہ والوں کے ساتھ ہے اور آپ لوگ اپنے دفاع کے لیے تیاری کر لیں۔ انہوں نے یہ خط لکھا اور ایک عورت کو دیا کہ یہ مکہ تک پہنچا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خط کے بارے میں پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ایک عورت خط لے کے جا رہی ہے، آپ ان سے یہ خط لے کے آئیں۔ حضرت علی گئے، انہوں نے رستے میں اس عورت کو پکڑ لیا، پکڑ کے کہا کہ خط لائیں۔ انہوں نے کہا جناب میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس خط نہ ہو۔ تو اس عورت سے وہ خط برآمد ہوا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں آئے تو انہوں نے اس صحابہ کو بلا لیا، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ حکم دیں میں ان کا سر اڑا دیتا ہوں، غداری کی انہوں نے۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جناب غداری میرا مقصد نہیں تھا، مکہ کے اندر میرے اہل و عیال موجود ہیں، مجھے ان کی جانوں کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے خط لکھا تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں، وہ اپنی جانیں بچا لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بخش دیا، انہیں معاف کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی پوری فوج کو اکٹھا کیا، 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سے 3 سال پہلے یعنی کہ 5 ہجری کو مکہ والوں نے 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ پر حملہ کیا تھا، مدینہ کو فتح کرنے کے ارادے سے، لیکن تب مکہ والوں کو شکست ہوئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 3 سال کے بعد 10,000 کا لشکر لے کے مکہ کو فتح کرنے کے لیے گئے۔ اب جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے، اب یہ جو رازداری تھی یہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ حضور مکہ تک پہنچ گئے اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ حضور مکہ کے پاس پہنچ گئے، رات کا ٹائم تھا، حضور نے کہا پورے مکہ کا جو ہے محاصرہ کر لیا جائے اور مکہ کے ارد گرد آگ جلائی جائے تاکہ ان کو پتہ چلے۔ جیسے ہی صحابہ کرام نے مکہ کا محاصرہ کیا اور کھانا بنانے کے لیے آگ جلائی، مکہ والوں نے دیکھا کہ مکہ کے چاروں طرف آگ جل رہی ہے، اس کا مقصد ہے فوج آ گئی۔ ان کے اندر جو لڑنے کی تھوڑی سی ہمت باقی تھی وہ بھی ختم ہو۔ اس ٹائم ابو سفیان سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے بغیر بتائے پورا لشکر لے کے آپ آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کیا تمہیں ابھی یقین نہیں کر جانا چاہیے کہ یہ جو مذہب ہے یہ سچا ہے، ہم جس مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں وہ سچا دین ہے،
ابو سفیان نے اس ٹائم کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، لیکن کہا یا رسول اللہ میں ابھی بھی تردد کا شکار ہوں، مجھے ابھی بھی شک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب ہم مکہ کو فتح کریں گے تو ابو سفیان کو ایک اونچی پہاڑی پر لے جانا اور وہاں جا کے اس کو کھڑا کرنا، تاکہ جب مسلمان مکہ کو فتح کر رہے ہوں تو ابو سفیان اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کے دل سے جو شک ہے یہ نکل جائے۔ اگلے دن ابو سفیان کو پہاڑی پر لے جایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کہا کہ آپ اپنی فوج لے کے لیفٹ سائڈ سے مکہ میں انٹر کریں گے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ رائٹ سائڈ سے مکہ میں انٹر کریں گے، اور دونوں کو واضح ایک حکم دیا کہ آپ نے کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کو ناحق آپ نے قتل نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ آ کے لڑتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ لڑنا ہے۔ اب جیسے ہی یہ فوجیں انٹر ہوئیں تو کسی کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ آ کے لڑے۔ کچھ لوگ تھے جنہوں نے آ کے لڑنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ختم کر دیا۔ اب یہ سارا جو منظر تھا ابو سفیان وہاں اوپر کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مسلمانوں کی وہ فوج دیکھی، اتنا بڑا لشکر، انہوں نے کہا کہ واللہ اب میرے بھتیجے کو پوری دنیا پر حکومت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا کہ عثمان بن طلحہ کے پاس مکہ کی چابی ہے، جا کے لے کے آنا ذرا۔ حضرت علی گیا، جا کے عثمان بن طلحہ سے مکہ کی چابی لے کے آئے۔ حضور نے مکہ کا دروازہ کھولا، اندر گیا، 360 بت اس ٹائم مکہ کے اندر موجود تھے، سب کو گرایا، توڑ دیا، ختم کر دیا، مکہ کی صفائی ہوئی بتوں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اللہ کی طرف سے ایک وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ یہ جو چابی عثمان بن طلحہ سے لی ہے انہیں واپس کر دیں۔ یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی گئی۔ عثمان بن طلحہ نے جب یہ دیکھا کہ یار چابی مجھ سے چھین کے مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ چابی دوبارہ ایک کافر کو دے دی، انہوں نے یہ منظر دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ چابی لینے کے بعد دوبارہ ایک کافر کو چابی دینے کا کیا مقصد تھا؟ اس ٹائم تک حضرت عثمان بن طلحہ نے ایمان تو قبول نہیں کیا تھا نا۔ تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو تعمیر کیا، بیت اللہ کو تعمیر کیا، تو انہوں نے چابی حضرت اسماعیل کو دی کہ اس کی دیکھ بھال جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد کو دی، اور یہ سلسلہ چلتا ہے۔ یہ چابی جو تھی حضرت اسماعیل کی اولاد کے پاس تھی، پھر عرب کے ایک قبیلے نے ان کے ساتھ لڑ کے یہ چابی چھین لی، پھر ان سے کسی اور قبیلے نے، اور یوں چلا، اور یہ چابی اینڈ پہ قریش والوں کے پاس آئی، یعنی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے پاس، اور یہ خالصتاً حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے یہ چابی دوبارہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو دی تو ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اے عثمان یہ چابی آج میں آپ کو دے رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی آپ کے پاس ہی رہے گی، کوئی اور آپ سے یہ چابی نہیں لے پائے گا۔ آج بھی مکے کی چابی جو ہے جس خاندان کے پاس ہے ان کا تعلق حضرت عثمان بن طلحہ سے ہے، یعنی کہ ڈائریکٹ یہ جو سیڑھی جا رہی ہے سیدھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا رہی ہے۔ اب جب مکہ فتح کر لیا گیا، تمام مکہ والوں کو حرم شریف میں جمع کر لیا گیا، ہر بندہ انتظار کر رہا ہے کہ ظاہری بات ہے حضور آئیں گے، اپنا بدلہ لیں گے۔ ہم نے مکہ میں مسلمانوں پہ کچھ کم ظلم تو نہیں کیے تھے، ہر بندہ اپنے انجام کا انتظار کر رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی وہ وہاں پہ مثال قائم کی۔ حضور آئے، سب سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ حال کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی آج میں آپ سب کو معاف کر دوں گا۔ حضور نے سب کو معاف کر دیا۔ اتنی بڑی فتح مکہ کے دن کسی نے بھی کسی کے مال کو ٹچ بھی نہیں کیا، ویسے ہی سب کو سب کے گھر، مال، جزات، ہر چیز واپس کر دی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد مکہ جو ہے یہ امن والا شہر ہے، اس کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی بندہ اس کے اندر نہیں لڑے گا۔ اور تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح، یعنی کہ فتح مکہ جیسی فتح نصیب فرمائی۔ جب کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 10,000 فوج کا لشکر تیار کیا اور مکہ پر چڑھائی کر دی۔ بغیر خون بہائے مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر موجود بتوں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا۔ مکہ سے باہر ایک بت تھا جس کا نام عزا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عزا سمیت مکہ سے باہر جتنے بھی بت ہیں ان تمام کو جا کے توڑ دیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان تمام بتوں کو جا کے
میں توڑ دیا گیا۔ طائف کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو حوازن۔ بنو حوازن کے لوگ عزا کی پوجا کیا کرتے تھے۔ جب انہیں اس بات کی خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے خدا کے مجسمے کو گرا دیا ہے، انہوں نے حضور سے انتقام لینے کے لیے بنو ثقیف کو اپنے ساتھ ملایا اور 31,000 کا لشکر تیار کر کے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس فوج کا جو لیڈر تھا، اس نے اپنے تمام سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر بندہ اپنے ہمراہ اپنی بیوی، بچوں اور اپنا تمام مال و زر اپنے ساتھ لے کے جنگ کے میدان میں جائے گا، تاکہ کسی بھی صورت میں آپ لوگ جنگ کے میدان سے نہ بھاگو۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو آپ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا کہ جا کے پتہ کر کے آؤ کہ یہ جو مجھے خبر ملی ہے اس کے اندر کتنی صداقت ہے۔ یہ جاسوس گیا، اس نے تمام معاملات کا جائزہ لیا، واپس آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور تمام مویشیوں کے ہمراہ وادی حنین کے اندر خیمہ زن ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سنی اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کل انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مال غنیمت بن چکی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 کا لشکر تیار کیا اور ان سے جنگ کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے۔ اس 12,000 کے لشکر میں 10,000 تو وہی صحابہ کرام تھے جو مدینہ منورہ سے مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور 2,000 نیو مسلمان تھے۔ ان 2,000 میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے صدق کے دل سے اسلام کو قبول کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے جنگ حنین میں جا رہے تھے۔ اکثر لوگ ایسے تھے جنہوں نے ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن دل کے اندر اسلام کے خلاف وہی حسد، بغض اور کینہ موجود تھا، اور وہ اس جنگ کے اندر صرف اس لیے جا رہے تھے کہ ہم جائیں گے، مسلمانوں کو وہاں پہ شکست ہوگی اور ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی شکست کا تماشا دیکھیں گے، اور اگر مسلمانوں کو وہاں پہ فتح بھی ہوتی ہے تو مال غنیمت میں ہمیں حصہ مل جائے گا۔ اور کچھ لوگ تو ان 2,000 میں سے ایسے تھے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کی فوج میں ہوں گے، جب وہاں پہ لڑائی ہوگی تو ہم حضور کے پاس جائیں گے اور حضور کو قتل کر کے اپنے آباء و اجداد کا بدلہ لے لیں۔ یہ 12,000 کا لشکر اگلے دن جب وادی حنین میں پہنچا، وادی حنین ایک ایسی جگہ تھی جس کے دونوں اطراف میں پہاڑ تھے۔ اب مسلمانوں کا لشکر جب وادی حنین میں پہنچا تو انہوں نے سامنے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ صحابہ اکرام اس لشکر پر حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، ایک دم سے ان دونوں پہاڑوں کے اطراف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور یہ ایک دم سے ہوا۔ صحابہ اکرام کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا، بہت سارے صحابہ اکرام زخمی ہوئے اور وہاں پہ ایک بھگدڑ مچ گئی، اور مسلمانوں کا پورا 12,000 کا لشکر وہاں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا۔ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ 10 صحابہ اکرام، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ جیسے صحابہ اکرام وہاں حضور کے ساتھ موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ میری ساری فوج پیچھے ہٹ گئی، آپ نے اپنی جگہ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ آپ نے جیسے ہی طائف کی فوج کو دیکھا، آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اور اپنی سواری کو ایڑی لگائی اور کفار کے لشکر کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، آپ نے حضور کی سواری کو تھاما۔ آپ نے یہ سوچا کہ آگے 30,000 کا لشکر ہے، اگر حضور اکیلے اس لشکر کی طرف جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے حضور کو شہید کر دیا جائے گا۔ آپ نے حضور کی سواری کو سنبھالا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے اور کفار کے لشکر کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس نے یہ دیکھا کہ حضور اب رکنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عباس نے بلند آواز سے ایک صدا لگائی، اے مہاجرین و انصار، اے درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اے درخت کے نیچے حضور کے سپرد اپنی زندگیوں کو کرنے والے، کہاں ہو؟ آج حضور کو اکیلے چھوڑ کے آپ لوگ چلے جاؤ گے؟ حضرت عباس کی بات سنتے ہی تمام صحابہ کرام دوبارہ واپس جنگ میں لوٹے، اور کچھ ہی پلوں میں مسلمانوں کا جو 12,000 کا لشکر تھا وہ دوبارہ حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، اور اسی وقت کفار اور مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت کی لاش ملی۔ آپ نے جیسے ہی اس عورت کی لاش کو دیکھا، آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ایک سخت آرڈر دیا کہ جنگ کے اندر کچھ بھی ہو جائے، کسی عورت اور بچے کو قتل نہیں کیا جائے۔ اب کفار پہ ایک زبردست حملہ ہوا تھا، کفار کو اپنی شکست نظر آ رہی، کفار میدان جنگ کو چھوڑ کے طائف میں بھاگے۔ طائف کے اندر ایک قلعہ تھا جس کے اندر انہوں نے پورے 1 سال کا غلہ وہاں پہ جمع کیا ہوا تھا، یہ سارے بھاگ کے اس قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہمراہ کچھ صحابہ کرام کو لے کے گئے اور آپ نے اس قلعے کا محاصرہ کیا۔ کافی دن اس قلعے کا محاصرہ رہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح اس قلعے کے باہر جاتے اور جا کے صدا لگاتے کہ ہے کسی کے اندر ہمت جو آ کے میدان کے اندر ہمارا مقابلہ کرے، لیکن طائف والے یہ بات جانتے تھے کہ آج تک جس کسی نے بھی صحابہ کرام کا میدان جنگ میں سامنے جا کے مقابلہ کیا ہے، شکست اس کا مقدر بنی ہے۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے 1 مہینے اس قلعے کا محاصرہ رکھا، لیکن یہ کفار قلعے سے باہر نہ آئے۔ کافی کوشش کے بعد بھی قلعے کی دیواریں نہیں ٹوٹی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہاں پہ تشریف لے آئے۔ حضور نے وہاں پہ ایک اعلان کیا کہ قلعے کے اندر جتنے بھی غلام موجود ہیں، اگر یہ کفار کو چھوڑ کے باہر آ جاتے ہیں اور ہمیں جوائن کر لیتے ہیں، ہم ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیں گے۔ اب غلاموں نے یہ بات سنی تو ایک بہت بڑی تعداد کے اندر قلعے سے غلام باہر آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو آ کے جوائن کی۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہمارا مقصد ختم ہو گیا ہے، اب طائف والے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ یہ دوبارہ جنگ کی ہمت بھی نہیں کریں گے۔ اس قلعے کا محاصرہ ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ کے اندر بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، جس میں 6000 قیدی، 24000 اونٹ، بہت ساری بھیڑیں، بکریاں اور سونے اور چاندی کے سکے وغیرہ تھے۔ 15 دنوں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مال غنیمت کو تقسیم نہیں کیا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچ رہے تھے کہ اگر طائف والے مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاتے ہیں تو یہ تمام مال میں ان کو واپس کر دوں گا۔ لیکن 15 دن گزر گئے اور طائف والے حضور کے پاس نہیں آئے، اور حضور نے مال غنیمت کو تقسیم کیا اور ایک بہت بڑا حصہ مکہ کے جو نیو مسلمان تھے ان میں تقسیم کیا گیا۔ ایون کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آج سے 1.5 یا 2 مہینے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ دیے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے یزید کا حصہ۔ حضور نے انہیں بھی 100 اونٹ دیے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میرا دوسرا بیٹا معاویہ، حضور نے انہیں بھی 100 اونٹ عطا کیے۔ اور جب یہ بات مدینہ کے مسلمانوں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ حضور کے یہ اپنے ہیں، شاید اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں عطا کر دیا۔ حضور کو جب اس بات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ کفر کے اندھیرے میں نہیں تھے؟ کیا تم لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے تھے؟ میں نے تم لوگوں کو اس اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لا کے نہیں کھڑا کیا؟ کیا تم لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ کیا میں نے تم لوگوں کو خدا یکتا کی طرف نہیں بلایا؟ اور پھر فرمایا، آپ اس کے برعکس مجھے بھی کہو کہ جب آپ کی قوم نے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا تو ہم نے آپ کو پناہ دی اور ہم نے آپ کے اسلام کو قبول کیا اور تمام جنگوں میں ہم نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دنیا کے مال کے برعکس آپ اپنے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی وہ بڑے خوش ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے صحابہ کرام کے لیے دعا فرمائی۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ یا اللہ مدینہ کے مسلمانوں کی خیر فرما، اور فرمایا کہ مدینہ کے مسلمانوں کے بچوں کی خیر فرما، اور پھر فرمایا کہ یا اللہ ان کے بچوں کے بھی بچوں کی خیر فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پوری دنیا کے اندر مدینہ کے لوگ جتنے خوشحال ہیں مجھے نہیں لگتا کسی اور جگہ کے لوگ بھی اتنے خوشحال ہوں گے۔ اور اس کے کچھ عرصے بعد یہ طائف کے لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور پورے عرب کے اندر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ یہ وہی طائف تھا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینے گئے اور حضور کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ اور آج یہی طائف والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو طائف کی طرف ہجرت والی سٹوری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اسے ایکسپلین کریں گے۔ Subscribe to my channel.